بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا دکھ کسی کو نہ بتائیں۔ اپنے دکھ اور پریشانیاں دوسروں کو بتانے کی عادت۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی یا کوئی دکھ پہنچتا ہے تو ہم فوراً دوسروں کے سامنے فریاد کرنے لگتے ہیں۔ لیکن کیا یہ طریقہ درست ہے؟ کیا ہمیں اپنے ہر غم کو دوسروں سے بانٹنا چاہیے؟ زندگی کی یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اس دنیا میں بہت ہی کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے دکھ کو، ہماری پریشانی کو اپنی پریشانی کی طرح محسوس کریں۔ کچھ قریبی ہی لوگ ہوں گے ایسے جو ہمارے دکھ کو بالکل اسی طریقے سے محسوس کریں جیسے کہ ہم محسوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دیگر عوام الناس ہیں، جو ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے نزدیک ہمارا دکھ، ہماری پریشانیاں ایک گوسپ کا سبب بنتی ہیں۔ ان کی ہمدردی میں بھی ایک طنز ہوتا ہے کہ دیکھا یہ ایسے کرتا تھا تو اس کے ساتھ ایسا ہوا، یہ ایسے کرتی تھی، اس کے ساتھ ہونا ہی یہی چاہیے تھا۔ تو لہٰذا ہمیں اپنا دکھ کسی کو نہیں بتانا چاہیے۔ ہمیں اپنی سچویشن کے ساتھ خود ڈیل کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ جب انسان کسی رنج یا تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک اور اٹیک ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اس کی نفسیات کا۔ اس کے ساتھ یہ نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کی جو تکلیف اور پریشانی والی حالت ہوتی ہے، 24 گھنٹے اس کی سوچ اسی کے گرد گھومتی رہتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ خود کو ہی، یعنی اپنے آپ کو یہ محسوس کرواتا ہے کہ یہ دکھ کی جو وجہ ہے وہ میں ہی ہوں۔ وہ اپنے آپ کو اس تکلیف کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور عام الفاظ میں آئیڈینٹیفائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دکھ سمجھنا شروع کر دیں۔ تو جو ایسا سمجھنا شروع کر دے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس پریشانی سے نہیں نکل سکتا۔ لہٰذا جب آپ کو اس قسم کی سچویشن کا سامنا ہو تو ہمیشہ یاد رکھیں، اس دنیا میں کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہے۔ اس دنیا میں صرف ایک چیز مستقل ہے، وہ ہے چینج۔ اچھے اور برے دن آتے رہتے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے رہتے ہیں، تو ہمیں انہی کے ساتھ زندہ رہنا ہوتا ہے۔ ہم نے بہت سی کہانیاں سنی ہوگی، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر بہت ساری مشکلات آتی ہیں تو وہ ان کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں۔ تو جب کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر کوئی پریشانی یا مشکل آتی ہے نا، وہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے آتی ہے، ہمیں مضبوط بنانے کے لیے آتی ہے۔ جیسے کہ ایک شخص کی کہانی ہے نا کہ اس کو کہانی ہے کہ اس کو خواب آتا ہے کہ یہ چٹان ہے، اس کو ہٹاؤ گے تو اس کے اندر سے آپ کو خزانہ ملے گا۔ تو وہ شخص اس کو ہٹاتا ہے، ہفتوں لگ جاتے ہیں، وہ محنت کرتا رہتا ہے، لیکن چٹان جو ہے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتی۔ تھک ہار کر وہ کسی بزرگ کو یہ بتاتا ہے کہ مجھے روزانہ یہ خواب آتا ہے، اس چٹان کو ہٹاؤ تو تمہیں خزانہ ملے گا، لیکن میں دیکھتا ہوں یہ چٹان تو ہل نہیں سکتی۔ تو وہ بزرگ کہتا ہے، تم نے دیکھا چٹان تو اپنی جگہ سے نہیں ہلی، مگر تم کتنے مضبوط ہو گئے۔ یہی ہوتا ہے کہ جب انسان پر کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی ٹینشن آتی ہے نا، تو وہ اس کو مضبوط بنانے کے لیے آتی ہے۔ اگر آپ کبھی اس سچویشن میں مبتلا ہو جائیں تو سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ اپنے اوپر انحصار کریں، دوسروں سے ہمدردی کی امید مت رکھیں۔ خود بیٹھ کر یہ سوچیں کہ میں اس مسئلے سے کیسے نکل سکتا ہوں۔ دوسروں سے اپنی پریشانی کا اور دکھ کا بالکل بھی ذکر نہ کریں، اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو دکھ مل رہے ہیں، وہ اصل میں آپ کا ٹیسٹ ہے۔ جب ہم ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں نا تو ہمیں کیسے انعام ملتا ہے، تمغے ملتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جب ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم صبر کرتے ہیں، ہم آزمائے جا رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنی آزمائش پر پورے اترتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمیں انعام ملتا ہے۔ وہ انعام مضبوطی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی اور صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔
لہٰذا ہر کسی سے اپنی سچویشن کا شکوہ مت کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے الفاظ بیان فرماتے ہیں، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل جگہ جہاں ہمیں اپنے دکھ بیان کرنا چاہیے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وہی ہماری سنتا ہے، وہی ہمارے حالات کو بہتر کر سکتا ہے اور وہی ہماری دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ تہجد میں اٹھیں، تہجد پڑھیں، جو پریشانی ہے، جو مسئلہ ہے اللہ کو بتائیں، گڑ گڑا کر مانگیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ وہ ہمیں سرخرو کر دے گا۔ اب لوگوں کے سامنے شکایت کرنے کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ ہر کوئی ہماری سچویشن کو سمجھنے والا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ مذاق بنانا شروع کرتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کی کمزوریوں کا غلط فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور سب کے پاس آپ کی مدد کرنے کا وقت یا طاقت نہیں ہوتی، تو پھر کیوں نہ ہم اپنی پریشانی اس ذات کے سپرد کر دیں جو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں دور کرے اور اللہ پاک اس کو قبول و معروف فرمائے۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو دوسروں سے بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان باتوں پر عمل کر سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن جزا فی الدارین۔